آپ کو معلوم ہے یہ پیچھے جو گیم لگا رہا ہے وہ یہ کون ہے؟ یہ ہے پرویز عباسی، ڈائریکٹر نیشنل انکیوبیشن سینٹر. تو ابھی ہم ان سے ملیں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم، آئی ایم سید علی حسنین شاہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اٹس اباؤٹ انوویشن، اباؤٹ اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینورشپ. نیا کاروبار کیسے کریں اور اس میں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں. تو اس وقت میں موجود ہوں ایک بڑی دلچسپ پرسنالٹی کے ساتھ جو کسی بھی کاروبار کو سیٹ اپ کرنے میں اور انٹرپرینورشپ کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں اور پاکستان میں کافی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پرویز عباسی صاحب، السلام علیکم. پرویز صاحب وعلیکم السلام علی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پرویز صاحب، آئی ہیو نون یو فار مینی ایئرز ناؤ، اور جو مجھے آپ کی سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ آپ کی کنسسٹنسی ہے. آئی ہیو سین یو ورکنگ ان دس اسپیس فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ. ماشاء اللہ بہت سارے سالوں سے آپ اس کام میں کافی پروگرس کر رہے ہیں کہ آپ جو انٹرپرینورشپ ہے کہ اس کے پاکستان میں فروغ کے لیے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. اور آپ این آئی سی میں جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے اس میں ایز ڈائریکٹر اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو 2016 میں جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا اور جب اب یہ کافی آگے ماشاءاللہ بڑھ چکا ہے، تو آج ہم تھوڑی سی آپ سے اگر جاننا چاہیں کہ یہ کہاں کھڑا ہے اس وقت اور آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ واٹ از اٹ، ہاؤ از کنٹریبیوٹنگ ٹو پاکستان اینڈ انٹرپرینورشپ کے فروغ میں کیسا کردار آپ لوگ ادا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت بہت شکریہ پہلی بات تو آپ کے آنے کا اور آج ہمیں یہ موقع دینے کا کہ آپ کی چینل سے ہم لوگوں کو بتائیں کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں ہم نے کیا یہاں پہ اچیو کیا ہے، ہم نے کیوں کیا ہے، اور یہ کہانی جو ہے 2016 سے یہاں تک کیسے پہنچی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور اس صلاحیت کے اوپر اگر وہ محنت کرے گا تو یقیناً وہ آگے بڑھے گا. پرابلم ہمیں یہ لگتی ہے، جو میں نے دیکھی ہے، جو انالیسس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، جیسے آپ نے کہا نا کنسسٹنٹ، وہ ایک چیز کے پیچھے جو ہے نا وہ چینج کرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی یہ ٹرائی کر لیا، یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ اور ٹرائی کر لیا، وہ نہیں چلا تو کچھ اور ٹرائی کر لیا. تو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک کوٹ پڑھا تھا کہ اس میں لکھا ہوتا ہے سکسیس از اونلی اراؤنڈ دا کارنر، پرابلم از یو ڈونٹ نو وچ کارنر. سو زندگی کے جو موڑ ہے اس کے پیچھے آپ چلتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو منزل جو ہے آپ پہنچ جائیں گے، وہاں پہ آپ کا سکسیس پہنچے گا. 2016 میں ہم نے جب شروع کیا تھا نیشنل انکیوبیشن سینٹر، ایک پبلک پرائیویٹ ادارے کے طور پہ ہم لوگ چلا رہے ہیں، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل کو ہم ٹیکنالوجی انیبل کر کے ان کو ایسے کاروبار سکھائیں اور وہ فروغ کریں آگے جا کے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر. مقصد ہمارا 2016 میں گورنمنٹ کے جو اس وقت مقصد تھا وہ تھا جاب کریشن، کہ کتنے جابز ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ یہ پہلا نیشنل انکیوبیشن سینٹر تھا جو 2016-17 میں ہم نے انوگریٹ کر کے شروع بھی کر دیا تھا. اس کے بعد 7 انکیوبیشن سینٹرز اور بھی آ گئے ہیں، اور پچھلے 5 سالوں میں 1,20,000 سے زائد جابز جو ہے وہ پاکستان میں کریٹ ہوئے ہیں تھرو دا نیشنل انکیوبیشن سینٹر. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، میں آپ کو اسلام آباد کے اسٹیٹسٹک شیئر کروں گا. 300 سے زائد اسٹارٹ اپس جو ہے وہ ہمارے پروگرام سے گزر چکے ہیں، اور 1000 فاؤنڈرز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے.
1000 فاؤنڈرز کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 10,000 کو انٹرویو کیا, ان 10,000 میں سے پھر ہم نے 1,000 کے ساتھ کام کیا, اور پچھلے 6 سالوں میں ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے کہ ان کے ساتھ قریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, ان کی چیلنجز کیا ہیں, ان کی اپرچونٹیز کیا ہیں, ان کو پریشانیاں کیا ہیں, اور پھر ان کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ پوچھیں گے جاب کریشن کے حوالے سے, جیسے میں نے عرض کیا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انویسٹمنٹ اور ریونیوز کتنی جنریٹ کی ہیں, تو صرف اسلام آباد میں اگر ہم دیکھیں تو 5 بلین روپیز سے زائد انویسٹمنٹ اور ریونیوز جنریٹ ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ حکومت نے جہاں پہ 1 روپیہ لگایا ہے اس انکیوبیشن سینٹر کو بنانے اور چلانے میں, وہاں پہ پرائیویٹ انڈسٹری نے 50 روپے لگائے ہیں. سو دس از سم آف figures and that we have. ایکسلنٹ, ماشاءاللہ, گریٹ پروگرس. آئی کین سی کہ یہ جو پودا آپ نے لگایا تھا 2016 میں, اب ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست قسم کا درخت بن چکا ہے اور اس پہ پھل پھول بھی نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. ایکسلنٹ. تو کسی بھی کاروبار کو آپ نے ماشاءاللہ بات کی کہ آپ نے اتنے کاروبار کو اتنے قریب سے دیکھا ہے اور ان کو آگے بڑھانے میں رول پلے کیا ہے یہاں پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انکیوبیشن سینٹر ہے, جیسے کوئی نیا بچہ ہوتا ہے, نوزائیدہ بچہ ہے, اس کو بھی ایک نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. ایسے ہی جو ایک کاروبار ہے اس کو بھی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو انکیوبیشن سینٹر ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو نگہداشت میں رکھتے ہیں اور اس کے نشو و نما میں رول پلے کرتے ہیں. تو آپ نے جب ان سارے سٹارٹس کو اتنے قریب سے دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ سب سے پرائمری ریزن کیا ہے کسی بھی کاروبار کے فیل ہونے کی؟ فیلئر جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے, کیونکہ میرے نزدیک فیلئر نہیں ہے. اگر آپ مالی نقصان بھی کریں گے تو بظاہر تو لگتا ہے وہ فیلئر ہے, لیکن میرے نزدیک شاید آپ اس میں سے کچھ سبق سیکھ سکیں گے, کچھ حاصل کر سکیں گے جو آگے جا کے آپ کو ایک بڑے فیلئر سے بچا سکتا ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ماضی کے اندر میں نے بھی تھوڑا سا کاروبار کیا ہے, اور ایک ادارہ میں نے شروع کیا تھا جس میں ہمیں تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا. اب بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے, اور یقیناً ہے بھی, لیکن جو سبق ہم نے سیکھا تھا وہ نقصان برداشت کرتے ہوئے اور دوبارہ شروع کرتے ہوئے الحمدللہ وہ آج بھی ہمیں کام آ رہا ہے. سو فیلئر ہیز ٹو بی ون. دوسری بات یہ ہے میرے خیال میں, اور انٹرپرنر کی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیلئر از اے پری ریکوزٹ ٹو سکسیس, یعنی کہ آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ فیل نہیں ہوتے. لہٰذا جتنا جلدی آپ فیل ہوں گے, جتنے مرتبہ آپ فیل ہوں گے, اتنے ہی چانسز آپ کے سکسیس کے فیوچر میں ہوں گے. سو ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گا. دوسری بات یہ ہے جہاں پہ نارمل آپ کہتے ہیں نا فیلئر ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں, کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز کی میں ایگزامپل آپ کو دوں گا. جیسے کووڈ آ گیا تھا تو بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ بند ہو گئے تھے. سروسز جو وہ آفر کر رہے تھے, لوگ وہ سروسز اویل نہیں کر سکتے تھے, لہٰذا وہ اپنے کیش فلوز کو مینیج نہیں کر سکتے تھے, تو اوبیسلی ایک امپیکٹ تھا اس کا. پھر اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں تو وہ ہے سسٹینیبلٹی, کہ وہ جو انکم جنریشن کی جو ہے نا, بیکاز لاٹ آف انٹرپرنرز بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, ایج وائز, ایکسپیرینس وائز. تو ینگ جو انٹرپرنرز اسپیشلی جو نئے آتے ہیں یونیورسٹی سے, ان کو شاید ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے, وہ جو چمکتی ہوئی لائٹیں ان کو نظر آتی ہیں تو وہ اس طرف اپنا توجہ, اپنا ٹائم اس طرف دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کے اوپر, اپنے لیٹس سے بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر, سیلز کے اوپر, پروڈکٹ کے اوپر, کسٹمرز کے اوپر شاید توجہ ہٹ جاتی ہے ان کی, اور اس توجہ ہٹنے کی وجہ سے وہ اس بزنس کا نقصان ہوتا ہے. اینڈ لاسٹلی آف کورس کہ ان کے پاس شاید اتنا رن وے نہیں ہے, رن وے سے مراد اتنے جمع پونجی نہیں ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کر سکیں. ظاہر ہے انہوں نے اپنا گھر چلانا ہے, کچن چلانا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اگر ان کے پاس فار ایگزامپل صرف 2-3 ماہ کی بچت ہے تو وہ 2-3 ماہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. ان کو پھر ظاہر ہے اپنا جاب ڈھونڈنی پڑے گی, کچھ اور کام کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے وہ توجہ ہٹ جاتی ہے. اینڈ آف کورس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کا آئیڈیا تھا, یقیناً ان کو آئیڈیا تو اچھا لگا ہے لیکن دنیا کو نہیں اچھا لگا, یہ بھی ممکن ہے. تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں ہم مختلف پروگرامز یہاں پہ جو کرتے ہیں, اس میں بنیادی ایک پروگرام ہے آئیڈیا ویلیڈیشن. کیونکہ میرا آئیڈیا ہے تو مجھے تو یقیناً اچھا لگتا ہے, لیکن کیا دنیا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے, تو وہ آئیڈیا ویلیڈیشن کا ایک پروگرام ہے. اس سے گزرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے, تاکہ نہ صرف آپ ویلیڈیٹ کریں
آپ پیوٹ بھی کریں, یعنی کہ اپنے آئیڈیا کے اندر چینجز بھی لے کر آئیں, جو فیڈ بیک آپ کو ملے گی مختلف لوگوں سے. ایکسلنٹ. آئی تھنک آپ کی جو بات ہے نا بڑی ریزونیٹ کرتی ہے. سو بیسکلی جو فیلئر ہے اٹ ٹیچز یو اے بگر لیسن دین دا سکسیس اٹ سیلف. آئی کین ریکال کہ جو لیونل میسی ہیں ان کو گریٹسٹ آف آل ٹائمز کہا جا رہا ہے اس ورلڈ کپ کے بعد. اس میں ان کی سٹوری یہ ہے کہ آئی تھنک 2013 یا 14 میں there was a ورلڈ کپ جس میں he could not win, and when he got defeated he had given up on playing more, and this is where I think people and his fans kind of said please come back, and he had to make a comeback just on the request of people he loved. اینڈ ناؤ وی کین سی کہ اب پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ قطر میں جو حال ہی میں فٹ بال ورلڈ کپ ہوا, اپنے آپ کو انہوں نے منوا لیا اپنا جو لوہا ہے. تو اگر ہم فیلئر کو ایک ٹیمپرری چیز کنسیڈر کریں تو دا سکسیس از ڈیفینیٹلی اراؤنڈ دا کارنر. اچھا, آپ نے نا بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے آئیڈیا ویلیڈیشن کے اوپر. آئیڈیا ویلیڈیشن از, جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ضروری چیز ہے, لیکن انکیوبیشن سینٹر سے جو آئی تھنک واٹ آئی ایکسپیکٹ کہ آئی تھنک آپ کا پورا ایک پروگرام ہے جس میں سے آپ اپنے اسٹارٹ اپ سے گزارتے ہیں. جیسے آرمی میں چلے جائیں نا تو پی ایم اکیڈمی ہوتی ہے, اس میں آپ سارے ان کی چیزوں سے گزرتے ہیں, اینڈ یو ٹفن اپ, یو بیکم اے سولجر اوور دیئر. تو آپ کے پروگرام میں آئیڈیا ویلیڈیشن کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ جسے کہتے ہیں نا بھٹی میں سے جب گزارتے ہیں آپ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو انکیوبیشن پروگرام کے دوران, تو وہ اس کو سکسیس کے چانسز بڑھا دیتا ہے. آئیڈیا ویلیڈیشن تو آغاز ہے, وہ تو پہلی کا سبق ہے. ظاہر ہے آپ نے پہلی میں تو نہیں رکنا, آپ نے پھر آگے بھی بڑھنا ہے. اور آئیڈیا ویلیڈیشن کے بعد نا اس کے بعد جو ہے ہم اس کی الٹیمیٹلی ایک کیا کہتے ہیں ایم وی پی جو ہے نا, منیمم وائبل پروڈکٹ جو ہے وہ بنانا ضروری ہے. اور اس میں اگین کم خرچے کے اوپر. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ود دا منیمم ریسورسز یوزنگ ایجائل, لین, وہ جو میتھڈالوجیز ہیں کہ آپ اپنا منیمم وائبل پروڈکٹ بنا لیں اور پھر ٹیسٹ مارکیٹ کریں, لوگوں کی سے فیڈ بیک لیں. اس فیڈ بیک سے اگین وہ یہ ہوگا کہ یار اس پروڈکٹ میں یہ مسنگ ہے, یہ ایڈ کریں, یہ ڈیلیٹ کریں, اس کا فائدہ نہیں ہے, اس میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اینڈ دین ناٹ اونلی دیٹ, آپ نے چلو اب پروڈکٹ بنانا ہے, کیا آپ کی یا آپ کے ادارے کے اندر یعنی کہ آپ کی ٹیم کے اندر ایسے ڈیولپرز ہیں جو اس کو کوڈ لکھ سکتے ہیں, یا آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے. اگر آؤٹ سورس کرنا ہے تو پارٹنرز کس قسم کے ہونے چاہیے. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کی جو اپنی کمپنی ہے کیا وہ رجسٹرڈ ہے, اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو کس قسم کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, پرائیویٹ لمیٹڈ ہونی چاہیے, سنگل ممبر ہونا چاہیے, ایسوسیشن آف پرسنز ہونا چاہیے, اس کے ٹیکس امپلیکیشنز کیا ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ آپس میں پارٹنرز کے اندر کس قسم کی کانٹریکٹس ہونے چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کام چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پارٹنرز کے اندر خود مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جب آگے جاتے ہیں تو گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ بھی بن گیا, اب آپ اس کو مارکیٹ میں کیسے لے کر آئیں گے, آپ کی ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, سیلس اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, برانڈ کیسے بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو کچھ اسٹریٹجک پارٹنرز چاہیے. فار ایگزامپل کسی بینک کے ساتھ آپ کا کوئی پارٹنرشپ ہونی چاہیے, کسی ٹیلکو کے ساتھ, کسی ایف ایم سی جی کے ساتھ. تو وہ ساری سہولتیں, سروسز یہاں پہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ایک انویسٹر کے بھی بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے چاہیے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے, بھلے وہ مارکیٹنگ میں ہو, چاہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہو, چاہے وہ آپ کی اسٹاف کی سیلریز ہوں. تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہاں پہ ہم آپ کو نا دو طرح کے لوگوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں. ایک اینجل انویسٹرز ہیں, ماشاء اللہ وی ہیو مور دین 60 اینجل انویسٹرز ہو آر ایسوسیٹڈ ٹو دا نیشنل انکیوبیشن سینٹر. سو یہ جو اینجل انویسٹرز ہیں یہ نارملی 20 لاکھ سے لے کے 2-2.5 کروڑ تک یہ انویسٹ کرتے ہیں ارلی سٹیج کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے وینچر فنڈز ہیں. ماشاء اللہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جب 2016 میں ہم نے شروع کیا تھا تو شاید ایک آدھ وینچر فنڈ تھا پاکستان کے اوپر. اگر آج بھی دیکھیں تو 30 سے زائد وینچر فنڈز ہیں جو پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہیں. اور یہ بھی میں سمجھوں گا کہ ریکگنیشن ہے فار دا ورک نیشنل انکیوبیشن سینٹر, اور اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا علی کے 2017-18 میں کسی کو اگر آپ $50,000 ملتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی, یار $50,000 ملیں. آج ماشاء اللہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ہیو بین انویسٹڈ ان پاکستان. ان فیکٹ پچھلے 2 سالوں میں 2021 اور 22 میں تقریباً $750 ملین جو ہے وہ انویسٹ ہوا ہے اسٹارٹ اپس کے اندر. اینڈ دس از مور دین دا لاسٹ 75 ایئرز آف پاکستان. That's great. I think the success is phenomenal and these numbers speak for themselves.
اچھا سر، یہ آپ نے جو بتایا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اتنی ماشاءاللہ اچھی لیول کی فنڈنگ پاکستان میں آ رہی ہے. میں تھوڑا سا نا اس میں اب ایڈ کروں گا، جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں رائٹ، جو ہمارا پرسیپشن ہے، بینگ این آپٹمسٹ آئی کین سی یار آئی کین اسٹل سی دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ سی اینی لائٹ ایٹ دس مومنٹ، اینڈ دے تھنک کہ جو پاکستان ہے نا وہاں کے حالات اب کافی خراب ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ چینج کا امپیکٹ جو ہے نا پیپل تھنک اٹس the things are going in the very wrong direction. اچھا، اسٹارٹ اپ ورلڈ کو اس نے کیسے امپیکٹ کیا؟ جیسے ابھی جو انویسٹمنٹس کی آپ نے بات کی، probably our world overall globally I think now the investments are a bit rare to be found، یا تھوڑا سا نا کم ہے اسٹارٹ اپس کی میں انویسٹمنٹ کا ٹرینڈ اس سال اسپیسیفکلی. یہاں پہ کیسے امپیکٹ ہوا ہے؟ کیا اسٹارٹ اپس کے لیے فنڈنگ اب بھی ایزیلی اویلیبل ہے یا تھوڑا بہت اس میں چینج آئی ہے؟ اس میں نا علی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ضروری ہے فنڈنگ ہونا یا نہیں ہونا. لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح میں بات کر رہا تھا نا کہ چمکتے ہوئے تارے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو پاس پیسے نظر آتے ہیں، اور شاید ان کی نظروں میں یہ آسان پیسے ہیں، کسی فائنینس کسی وینچر فنڈ سے کسی سے پیسے پکڑنا. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ Q4 جو ہے 2022 جو ابھی ختم ہوا ہے اس میں فنڈنگ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. لیکن پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو گلوبلی فنڈنگ کے اندر کمی آئی ہے. گلوبل ایک ریسیشن چل رہا ہے، یو ایس میں بھی آئی ہے، یورپ میں بھی آئی ہے، اور اس کا امپیکٹ آف کورس پاکستان میں بھی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اکنامک سچویشن جو پاکستان کے حالات ہیں یہ کوئی ہیلپ نہیں کرتے، ظاہر ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ کہتے ہوئے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے بے تحاشا فنڈنگ کی اپرچونٹیز ہیں. میں اگزامپل نارملی دیتا ہوں کہ اگر ملک ریاض بحریہ کا نیا کوئی فیز کھولتے ہیں تو راتوں رات کروڑوں اربوں روپے آ جاتے ہیں ان کے پلاٹس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. یس، تو یہ بیرون ملک سے نہیں آتے، یہ یہیں سے پاکستانیوں سے آتے ہیں. تو یہ سمجھانا لوگوں کو کہ یار پلاٹ کے علاوہ پراپرٹی کے علاوہ اور بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین انکیوبیشن سینٹرز اور اس طرح کے لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں اور برج کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں وہ ڈائیورسفائڈ ہوں. سو ٹو آنسر یور کویشچن، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور یہ اچھی بات ہے، انٹرپرنرز کے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ان کو مسائل کا وہ حل ڈھونڈ سکیں، پرابلم سالونگ، تو مسائل کا حل جب ڈھونڈیں گے تو نہ صرف لوگوں کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں گے، ساتھ ساتھ وہ بہت سارے پیسے بھی کما سکتے ہیں. فائنلی پرویز صاحب، آئی تھنک آج کا جو سیشن ہے نا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا آئس بریکر ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس جتنی وزڈم ہے، تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ہم آپ کے جو پرز آف وزڈم ہیں ان سے مستفید کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. تو میرا لاسٹ ایک کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو نوجوان اس وقت ہمارا جو ویورشپ ہے وہ اگر دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو میسج دینا چاہیں کہ انکیوبیشن سینٹر جو آپ نے ماشاءاللہ اتنا زبردست اسپیس کریٹ کی ہوئی ہے، اس میں ان کے لیے کیا ہے اور یہ انہیں کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو ذرا آسان سلیس اردو میں بتا دیں. میرے خیال میں آسان الفاظوں میں یہ کہوں گا کہ ہم ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بینیفٹ دے گا تو کوئی کبھی بھی کسی کو بینیفٹ نہیں دیتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمیں کیا بینیفٹ دے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ہمیں کیا بینیفٹ دے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا اور بندے ہمیں کیا بینیفٹ دیں گے. بھائی ہم کسی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زندگی تو میری ہے نا، میں نے زندگی گزارنی ہے. تو میں خود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کوئی میرے لیے آ کے کرے گا؟ تو نوجوانوں کے لیے میسج یہ ہے میرا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایکسلنٹ پرویز صاحب، آپ نے تو اس بات سے جو ہے نا ہمارا دل جیت لیا ماشاءاللہ، جو آپ نے آخر میں بات کی اور جو آپ نے شعر سنایا اقبال کا. سو آئی تھنک اس کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کی مزید گنجائش نہیں بچی. تو یہ تھے پرویز عباسی صاحب، اور ماشاءاللہ انہوں نے اسلام آباد کے بالکل سینٹر میں H8 میں یہ بڑی زبردست ہیپننگ اسپیس کریٹ کی ہے جسے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کہا جاتا ہے. اور میں اسے سمجھتا ہوں یہ جو خیالات ہیں نا اور نئے کاروبار کے جو خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں، ان کی ایک آماج گاہ ہے. جتنی انرجی یہاں پہ ملتی ہے نا شاید پورے اسلام آباد میں ایک آپ کو ایسی پاکٹ نہ ملے جہاں پہ اتنی پازیٹیو انرجی آپ کو یہاں پہ اس وقت مل رہی ہے. تو آپ کو میں یہ دعوت دوں گا کہ آپ یہاں ضرور آئیں. اگر آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایسی فیسلٹیز مل سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا، بیکاز ان کا سلیکشن کرائٹیریا پروفیسر صاحب نے جو بتایا کافی ٹف ہے. سو ہم آپ کو ان کے ساتھ مزید سیٹنگز میں مزید ڈسکشن کروائیں گے، NIC کا ٹور بھی کروائیں گے. اب ہمیں اجازت دیں،
ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو.